اور آپ کو پتا ہے کہ شیخ عبدالقادر جیلانی نے غنیۃ الطالبین میں حنفیوں کو لکھا ہے یہ گمراہ فرقہ ہے. شیخ عبدالقادر جیلانی کو کہتے ہیں حنبلی، تو یہ پوری غنیۃ الطالبین میں کہیں انہوں نے لکھا ہے کہ میں حنبلی ہوں؟ غنیۃ الطالبین ایڈی موٹی کتاب ہے، منو دسو نے کتنے لکھا ہے کہ میں حنبلی ہوں؟ حضور سیدنا غوث پاک سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ فقہی مسائل میں، اجتہادی مسائل میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پیروکار ہیں، ان کے مقلد ہیں. پوری غنیۃ الطالبین میں جہاں بھی فقہی اور اجتہادی مسائل انہوں نے ذکر کیے ہیں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کی تقلید میں ان کی فقہ کو فالو کرتے ہوئے آپ نے تحریر فرمائے. اور غنیۃ الطالبین کے کئی مقامات پہ جگہ جگہ پہ سمجھنے کے جہاں فقہی مسائل لکھے ہیں وہاں وہ لکھتے ہیں کہ قال امامنا احمد بن حنبل روی عن امامنا احمد بن حنبل، ہمارے امام احمد بن حنبل نے یہ فرمایا، ہمارے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ سے یہ مروی ہے. مثال کے طور پر آپ اس کے چند حوالے میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. مثلا جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 87 پر لکھا ہے کہ مرویون عن الامام احمد رحمہ اللہ. جلد 2 صفحہ 200 پر لکھا ہے عن امامنا احمد رحمہ اللہ. اور اس کے علاوہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 203 پہ لکھا ہے روا امامنا ابو عبداللہ احمد رحمہ اللہ. دیگر اس طرح کئی مقامات پہ وہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کا حوالہ دیتے ہیں. اب دیکھیں، ایک تو یہ کہ خود انہوں نے کئی مقامات پہ لکھا ہے، اور خود ایک غیر مقلد مولوی ہے، وہابی مولوی ہے، یہ مبشر لاہوری، اس نے غنیۃ الطالبین کا ترجمہ کیا ہے اور اس کے صفحہ نمبر 26 پر لکھا ہے کہ آپ کے بارے میں اہل علم نے متفقہ طور پر یہ رائے ظاہر کی ہے کہ آپ فقہی مسائل میں حنبلی المسلک تھے، وہ فقہی مسائل میں امام احمد بن حنبل کے پیرو تھے. تو حضور سیدنا غوث پاک سرکار رحمۃ اللہ علیہ فقہی مسائل میں امام احمد بن حنبل کے مقلد تھے. اس کے باوجود جہاں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا تذکرہ کرتے ہیں اور ان کا ذکر کرتے ہیں تو اس ٹائٹل کے ساتھ نام لیتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ النعمان ابن ثابت رحمہ اللہ. اس کا میں حوالہ پیش کرتا ہوں، یہ غنیۃ الطالبین ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 85. اس میں ایک مسئلے پر گفتگو کرتے ہوئے لکھتے ہیں وَهُوَ مذہب الامام الاعظم ابی حنیفہ النعمان رحمہ اللہ. یہی مذہب ہے امام اعظم ابو حنیفہ نعمان رحمہ اللہ کا. تو امام ابو حنیفہ کو کیا ٹائٹل دیتے ہیں؟ امام اعظم. اور مرزا ثابت یہ کر رہے ہیں کہ جو شیخ عبدالقادر جیلانی ہے وہ تو حنفیوں کو گمراہ فرقہ سمجھتے تھے، امام ابو حنیفہ کو امام اعظم کہہ رہے ہیں. اور غنیۃ طالبین کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 188 میں لکھتے ہیں وقال الامام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے بے نمازی کے بارے میں یہ کہا ہے کہ لا یقتل، اس کو قتل نہ کیا جائے، ولکن یحبس، بلکہ اس کو قید میں ڈال دیا جائے، حتی یصلی، حتیٰ کہ وہ نماز پڑھنی شروع کر دے، فیتوب، پس توبہ کر لے، او یموت فی الحبس، یا کہ وہ قید میں ہی مر جائے. تو کہتے ہیں وقال الامام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے یہ فرمایا. اور اسی کتاب کی جلد نمبر 1 کے صفحہ نمبر 116 پر سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی غوث پاک سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ جہاں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ذکر کرتے ہیں تو امر بالمعروف کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مسائل 2 طرح کے ہیں. ایک تو وہ ہیں کہ جو تمام مسلمانوں کے ہاں متفقون علیہ ہیں، تو اس میں ہر عام اور خاص بندہ لوگوں کو بھلائی کا حکم دے گا. مثلا 5 نمازیں فرض ہیں تو اب نماز کے لیے ہر عام خاص مسلمان لوگوں کو ترغیب دے گا. اور کچھ وہ مسائل ہیں کہ جن کو ما لا یعرفہ الا الخواص، جس کو صرف خاص لوگ جانتے ہیں، تو اس میں امر بالمعروف صرف خاص لوگ دیں گے. اور ایک فرماتے ہیں اما اذا کان الشیء مما اختلف الفقهاء فیہ وساغ فیہ اجتہاد، اور ایک وہ معاملہ ہے کہ جس میں فقہاء کا اختلاف ہے اور اس میں اجتہاد کو دخل ہے، کشرب عام النبیذ مقلدا لابی حنیفہ رحمہ اللہ، جس طرح امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مقلد ہو کر نبیذ تمر یعنی کھجور کا جو شربت بنایا جاتا ہے اس کو پینا. تو کہتے ہیں کہ لم یکن لأحد ممن هو علی مذہب الامام احمد والشافعی رحمہم اللہ الانکار علیہ، جو امام احمد بن حنبل کے مذہب پر ہے اور جو امام شافعی کے مذہب پر ہے اس کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی حنفی پر انکار کرے. کیوں؟ اس لیے کہ حنفی اپنے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مقلد بن کر نبیذ تمر پی رہے ہیں، اور امام ابو حنیفہ کے جو اجتہادی بیان کردہ مسائل ہیں ان کے مطابق وہ اپنے مجتہد کے مطابق عمل کر رہا ہے. یہ ہے ان کا پوائنٹ آف ویو حضور سیدنا غوث پاک سرکار رحمۃ اللہ کا فقہی اور اجتہادی مسائل میں.
اور تقلید کے مسئلے پر اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور حنفیوں کے بارے میں۔ اب ایک الحاقی عبارت جو کہ بعض میں معاندین اور متعصبین نے غنیت الطالبین میں ملا دی، اس کو لے کر مرزا ڈڈورا پیٹ رہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی نے حنفی فرقے کو گمراہ قرار دیا ہے۔ حالانکہ جہاں دیگر مسائل کی بات آتی ہے تو کہتا جی دارالکتب العلمیہ بیروت جو ہے نا اس کے پاس کاپی رائٹس ہوتے ہیں، تو وہ نسخہ آن کیا جائے گا جس کو دارالکتب العلمیہ نے چھاپا ہے۔ اب یہ غنیت الطالبین کا یہ نسخہ جو ہمارے پاس موجود ہے، یہ دارالکتب العلمیہ نے ابو عبد الرحمن صلاح بن محمد بن عبیدہ اس کی تحقیق کے ساتھ شائع کیا ہے۔ اب اس نسخے میں جب ہم دیکھتے ہیں تو بالکل جو حوالہ غیر مقلدین دیتے ہیں اور مرزا حوالہ دیتا ہے کہ حنفیوں کو گمراہ فرقہ لکھا گیا ہے، اس کا صفحہ نمبر 186 ہے، جہاں حنفیہ لکھا ہے اس نسخے میں جو دارالکتب العلمیہ نے چھاپا ہے اس میں لکھا ام الغسانیہ فہم اصحاب غسان ابن ابان الکوفی، وہاں حنفیہ کی جگہ پہ غسانیہ لکھا ہے۔ اور بڑے علماء نے بڑے مقتدر علماء نے اس بات کی تصریح کی ہے کہ غنیت الطالبین میں یہ جو غسانیہ کی جگہ پہ حنفیہ کا جو اضافہ کیا ہے یا کسی نے یہ جو چیز اس میں ایڈیشن کی ہے، الحاق کیا ہے، یہ بات میں متعصبین اور معاندین نے ایسا کر دیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس طرح کی اصل حقیقت میں عبارت غنیت الطالبین میں موجود ہے نہیں ہے، غسانیہ کی جگہ پہ حنفیہ کسی متعصب نے ڈال دیا ہے۔ حضرت امام ابن حجر مکی حاتمی المتوفیٰ 974 ہجری اپنی کتاب فتاوی حدیثیہ میں صفحہ نمبر 271 پہ لکھتے ہیں کہ وَإِيَّاكَ أَن تَغْتَرَّ أَيْضًا بِمَا وَقَعَ فِي الْغُنِيَّةِ لِإِمَامِ الْعَارِفِينَ وَقُطُبِ الْإِسْلَامِ وَالْمُسْلِمِينَ الْأُسْتَاذِ عبد القادر الجیلانی فَإِنَّهُ دَسَّهُ عَلَيْهِ فِيمَا مَن سَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَإِلَّا فَهُوَ بَرِيٌّ مِّن ذَلِكَ۔ کہتے ہیں کہ بچ کے رہنا، کہیں جو ہے نا وہ ایسے اس چیز میں نہ پڑ جانا کہ غنیت الطالبین جو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے اس میں معاندین نے دسیسہ کاری کی ہوئی ہے، اور ان دسیسہ کاریوں میں سے یہ دسیسہ کاری بھی ہے کہ غنیت الطالبین جس میں غسانیہ کا ذکر تھا، معاندین اور حنفیوں کے متعصبین جو ہیں انہوں نے وہاں غسانیہ کی جگہ پہ حنفیہ کا اضافہ کر دیا، اور مرزا اب اس جو محرف نسخہ ہے اس کو لے کے ڈنورا پیٹ رہا ہے کہ دیکھیں جی اس میں حنفیہ کو گمراہ فرقہ